وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کی 2 آیات مبارکہ، آیت نمبر 63 اور 64 یہ شامل ہیں۔ گزشتہ چند آیات مبارکہ سے قوم بنی اسرائیل کی بدعملیوں کا اور ناشکریوں کا تذکرہ ہے، اور یہ ایک پوری فہرست گنوائی جا رہی ہے کہ جیسا کہ اس قوم کے اوپر ایک فرد جرم جو ہے وہ عائد کرنا مقصود ہو، کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر کیا کیا انعامات فرمائے، کیا کیا احسانات فرمائے، اور بجائے اس کے کہ وہ شکر گزار قوم بنتے، انہوں نے ہر دفعہ ایک نئے انداز سے اللہ رب العزت کی اور اللہ کے جو پیغمبر تھے ان کی نافرمانی کا اظہار کیا۔ ایک اور معاملہ آیت نمبر 63 کے اندر کہ جب انہوں نے خود سے اپنے پیغمبر یعنی موسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ اب چونکہ ہم آزاد ہیں تو اس لیے آپ ہمارے لیے اب اپنے رب کا کوئی پیغام لے آئیے، کوئی حکم لے آئیے، ہم بجاوری کریں گے۔ پہلے ہم مجبور تھے اور فرعون اور اس کے لشکر کے ماتحت تھے، تو اب ہم جو ہے وہ آزاد ہیں۔ جب ان کی اپنی ڈیمانڈ اور اپنی ریکویسٹ کے اوپر جب رب العزت کی طرف سے احکام اترے، یعنی جو تورات کی الواح کی تختیاں تھیں وہ آئیں، اب انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اولاً تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اس بات پر ہی یقین نہیں ہے کہ واقعتاً کوئی رب ہے جو آپ سے باتیں کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ظاہر ہے کہ لقب جو ہے وہ کلیم اللہ، اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے کوہ طور پہ جا کے۔ یہ معاملہ جو ہے وہ گزشتہ آیات مبارکہ میں بھی جو ہے وہ گزر چکا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اللہ سے کہیں ہمارے سامنے آئے، یا جو ہے وہ ہمارا نام لے کر کے بولے، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، یہ میرا پیغمبر ہے اور یہ میرا کلام ہے، یہ میں نے اس کو دیا ہے، تو تم مان جاؤ، تمہاری مہربانی۔ العیاذ باللہ۔ سورہ النساء میں بھی اسی مضمون کا تذکرہ اس انداز میں ہے کہ اللہ رب العزت اپنے لاڈلے حبیب سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام کو تسلی ارشاد فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، چونکہ یہاں پر بھی مشرکین مکہ میں اور یہود کے اندر کئی سارے ایسے لوگ تھے جو حضور پاک علیہ السلام کی طبع نازاں پہ جو معاملے ناگوار گزرتے تھے، جو باتیں اس انداز سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اہل کتاب محبوب آپ سے آگے کہتے ہیں کہ آسمان سے کتاب نازل ہو۔ فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، وہ جو کتاب نازل ہو تو اس میں بھی اللہ رب العزت فلاں ابن فلاں کا نام لے کر کے کہیں۔ فرمایا کہ محبوب اس سے پہلے یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے۔ وہ بڑا سوال کیا تھا؟ فقالوا ارنا اللہ جہرا، کہ رب کو کہ وہ ہمارے سامنے آئے، ارنا اللہ جہرا۔ فاخذتهم الصاعقۃ بظلمہم، تو ایک چیخ آئی، اس نے آ کر کے ان کو پکڑا۔ اور 9ویں پاری کے اندر سورۃ الاعراف کے اندر یہ ہے کہ ان لوگوں پر موت طاری ہو گئی، صرف غشی نہیں بلکہ موت طاری ہو گئی ان کے اوپر۔ 70 کے قریب لوگ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے، تحقیق و تسلی کے لیے پوری قوم میں سے چنے گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی لو شئت اہلکتہم من قبل وإیاک اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اللہ یہ کیا ہو گیا، میں اپنی قوم میں واپس جاؤں گا تو وہ کہیں گے موسیٰ وہ بندے کدھر ہیں جو آپ لے کے گئے تھے؟ آپ تو کہتے تم اپنے رب سے ملوانے جا رہا ہوں اور تمہارا رب بڑا رحیم ہے، بڑا شفیق ہے، بڑا کریم ہے، تم تو یہ کہتے تھے، اور اب وہ ہمارے 70 بندے کدھر گئے؟ لو شئت اہلکتہم من قبل وإیاک۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی ریکویسٹ پر ان سب کو دوبارہ سے زندہ فرمایا۔ جب ان لوگوں نے سختی کے ساتھ انکار کر دیا کہ ہم ان الواح کو، تورات کے ان احکام کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، فرمایا کہ ہم نے ان کو اس طرح سے پکڑا، کوہ طور کو اٹھایا، ان کے سروں پہ لا کے کھڑا کر دیا۔
مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ نہیں مانتے تو یہ آئے گا تمہارے سروں کو کچل دے گا اور تمہارے گھروں کو تباہ و برباد کر دے گا. کوئی بھی تمہیں سے باقی نہیں بچے گا. یہ کوہ طور ہے، پہاڑ جس کے سر کے اوپر کھڑا ہو، پہاڑ ویسے ہی گڑا ہوا ہو، بندہ پاس کھڑا ہو تو پہاڑ کو دیکھ کے خوف آتا ہے کہ یہ اللہ کی کیسی علامت ہے، اللہ کی ہیبت کی. پہاڑوں کو اللہ رب العزت نے میخوں کے طور پر گاڑا ہے زمین کے اوپر. 30ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو بچھونا بنایا. جب زمین کو انیشلی اللہ رب العزت نے انسٹال فرمایا تو اس وقت جو ہے یہ ہلتی تھی، ڈاماڈول تھی. جو ہیومن لائف ہے اس کے اوپر پاسبل ہی نہیں تھی، ممکن نہیں تھی. ظاہر ہے کہ ہلکا سا زلزلہ آتا ہے تو انسان کہتا ہے میں جاؤں کدھر. ایک زمین کی گود بھی تو تھی رہنے کے لیے. اب یہی نہیں ہے. کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ زلزلہ آ رہا ہوں. کیا میں سو سکتا ہوں؟ کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ کوئی جگہ ہے میرے پاس چھپنے کے لیے؟ نہیں. اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے. رب العزت کس طرح سے بندے کو اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے. کوئی شخص کہے کہ اللہ میری عقل میں آ جائے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. فلسفی کو عقل میں کچھ خدا ملتا نہیں، اتنی لمبی ڈور ہے پر سرا ملتا نہیں. رب العزت کی ذات دل میں اترتی ہے، دل میں آنے والی ذات ہے. کوہ طور سر پہ، مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اب انہوں نے کہا جی مانتے ہیں. خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اللہ کی طرف سے حکم ہو پکڑو اس کو جو ہم دے رہے ہیں تمہیں، قوہ مضبوطی کے ساتھ. جو ہمارا حکم ہے اس کو مضبوطی سے قائم رہنے. واذکروا ما فیہ، جو کچھ اس میں ہے نا اس کو یاد بھی رکھو. لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دل میں کچھ تو خوف خدا ہے، کچھ تو ڈر جاؤ ظالموں تو. لعلکم تتقون. سوال ہے یہاں پہ ایک اہم ترین سوال. یہ ہے کئی سارے لبرل جدت پسند اور بھاڑے کے وہ لوگ بیٹھیں گے اور وہ قرآن مجید کی آیات کو پڑھیں گے اور وہ کہیں گے جی یہ تو بڑا ظلم ہو گیا، ہیومن رائٹس کدھر جائیں گے، یہ تو اکراہ ہے، یہ تو جبر ہے کہ پوری کی پوری بستی ہو، اتنے سارے انسان ہیں، مرد و عورتیں، بڑے معصوم بچے ہیں جناب، اور سر کے اوپر پہاڑ کو کھڑا کر کے ان سے کہا جائے مانو تو وہ مانے گی صحیح نا. تو یہ تو مجبور کر دیا اللہ رب العزت نے. لا اکراہ فی الدین قرآن مجید کی اپنی ہی آیت ہے کہ دین میں تو کوئی جبر نہیں. جہاں پہ دیکھے اور جبر کس کو کہتے ہیں؟ سر پہ پہاڑ کھڑا کر کے بندہ کہے یار یہ میری بات مانو تو وہ تو ہر چیز ہی مان جائے گی. مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ نے جواب بھی بڑا زناٹے دار دیا آگے سے. فرمایا کہ ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے مرتد اور باغی. کافر وہ ہے جس کا شروع سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، جو اپنی دنیا میں مگن ہے، اپنی زندگی میں مگن ہے. اس کو کیا پتا مذہب کیا چیز ہے، خدا کیا ہے، ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے، ہماری اس لائف کا آبجیکٹو کیا ہے. کافر ہے. اس کو دعوت دیں گے، آپ محبت کے ساتھ اس کو سمجھائیں گے، اس کو زندگی کا مقصد سمجھائیں گے، زندگی کی حقیقت سمجھائیں گے کہ دیکھ یار تو پہلے کیا تھا اب کیا ہے، اس دنیا میں آنے سے پہلے تو کیا تھا اب کیا ہے، ادھر سے تو آگے کیا جائے گا. جب تو زمین کے اوپر آ گیا تو اب تو ایک قید میں آ گیا ہے، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. سالویشن پوری دنیا کا کہ انسان جو ہے جتنی آبادی ہے اس کے سامنے سب سے بڑا سوال اس وقت جو دنیا کے سامنے ہے، سب سے بڑا سوال وہ یہ ہے کہ سالویشن کس چیز میں ہے، نجات کس چیز میں ہے. اس دنیا سے جو ہم اسکیپ کریں گے، نکلیں گے یہاں سے تو کدھر جائیں گے، کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ کیا موت کے علاوہ کوئی اور کسی کے پاس کوئی پلان موجود ہے؟ اس زمین کے اوپر آ کے قید ہو گیا بندہ، اب اس کو نہیں سمجھ آتی، اب اس نے ایک ہی وے کے تھرو، ایک ہی گیٹ پہ ہے اس کے پاس. بہت بڑا سوال ہے کہ سالویشن کیا. ہر مذہب اپنے اپنے انداز میں اس کا جواب دیتے. کافر کو ہم دعوت دیں، لیکن جو مرتد ہے، مرتد اس کو کہتے ہیں پہلے مانا ہے اس نے، اطاعت اس نے قبول کی، اس نے کہا ہے، اس نے آپ کو اپنا اعتماد دیا ہے، آپ کا اعتماد جیتے اور آپ کو یہ کہا کہ میں تیرا ہوں تو میرا ہے. چاہے اس نے یہ اعتماد کسی اسٹیٹ کو دیا ہے، کسی ریاست کو دی ہے، کسی ملک کو دیا ہے، کسی مذہب کو دیا ہے، اس نے یہ کر دیا. اب اس کے ساتھ مفاد وابستہ ہو چکا ہے اس اسٹیٹ کا، اس ریاست کا اور گروپ آف پیپل کا، یا جو بھی ان کا انداز ہے، مفاد وابستہ ہو چکے ہیں. اب اس سے لوگوں کی توقعات ہیں. اب وہ کہتا ہے کہ نہیں جی یہ سب کچھ نل اینڈ وائڈ کریں، میرا تو تمہارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، میں تو تمہیں جانتی ہی نہیں، میں تو اللہ کو جانتے ہی نہیں، میں تو اس کتاب کو جانتے ہی نہیں، میں تو پیغمبر کو مانتے ہی نہیں. یہ مرتد ہے، یہ ارتداد ہے، آگے جا کر کے پیچھے پھر جانا. مرتد کی جو سزا ہوتی ہے وہ دنیا کے ہر مذہب میں یہی قتل ہوتی ہے. باغی کی سزا کیا ہوتی ہے؟ باغی کو زندہ چھوڑتے ہیں،
کیونکہ باغی کو آپ زندہ چھوڑیں گے تو بغاوت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو سرایت کرتی ہے باقیہ نیشن کے اندر. آپ باغیوں کو چند دن کے لیے کھلا چھوڑ دیں, چند ہی دنوں میں وہ اپنے کلام کے تھرو, اپنے تکلم کے ذریعے سے اور اپنے پروپیگنڈا کے جو بھی ان کے پاس ویپن ہے, ہتھیار ہے, میڈیا کے ذریعے سے وہ ایک لمبے مطلب گروپ آف پیپل کو وہ آسانی سے اپنا بیانیہ دیں, نیریٹو دیں گے اور لوگوں کو ریاست کے خلاف کر دیں. یہ بغاوت ہے. آپ نے کیوں کیا, آپ نے ان کو کیوں کھلا چھوڑا؟ اس کے بعد لوگ آپ سے پوچھیں تو باغی کو ہمیشہ کچلا جاتا ہے. تو اسی طرح سے یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عہد و پیمان کر چکے تھے, خود کہہ چکے تھے کہ اپنے اللہ سے ہمارے لیے لائیے, جو بھی آپ لائیں گے ہم مانیں گے اس کو. یہ کہہ چکے تھے کہ ہم پہلے غلامی میں تھے, ہمارے بچوں کو وہ شخص قتل کیا کرتا تھا, اس کا لشکر ہماری عورتوں کو غلام بنا کے رکھتا تھا, تو اب آپ لائیے. جب آ چکا ہے تو اب کہیں کہ جی ہم نہیں مانتے, ہمیں تو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ آپ واقعات کسی رب سے جا کے ملتے ہیں, ان سے ہم کلام ہوتے ہیں, تو اب ان کی سزا کیا ہوگی؟ پہاڑ تو گر جانا چاہیے تھا. انسانی عقل تو یہ کہتی. اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں, ثم تولیتم من بعد ذلک, اس وقت تم نے مانا جب ہم نے پہاڑ تمہارے سر پہ لا کے کھڑا کیا, لیکن پھر تم نے اس کے بعد روگردانی کی. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اللہ کی ذات کتنی رحیم و شفیق ہے. فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا نا تم پر اور اللہ کی رحمت, لکنتم من الخاسرین, تو تم سب لوگ جو ہے وہ خسارے میں چلے جاتے. سوال یہ ہے کہ یہ کن لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر, اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم خسارے میں چلے جاتے. ظاہر ہے کہ جس وقت قرآن مجید اتر رہا ہے آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام کی ذات عالیہ کے اوپر, اس وقت وہی قوم بنی اسرائیل کے یہودی آس پاس موجود تھے نا, جن سے قرآن مجید آپ خطاب کر رہے ہیں, جو مر چکے ہیں, جو جہنم واصل ہو چکے ہیں, ان سے تو بات کرنا تو عبث ہے. اسی وقت کے یہودیوں سے بات ہو رہی ہے نا, ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد یہ تھے, انہوں نے جو ہے وقت کے پیغمبر کو نہیں مانا تھا, رب العزت نے ان کے اوپر پہاڑ کو لا کر کے کھڑا کیا تھا, تو پھر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ تمہیں چھوڑ دیا, تو اس لیے تم شکر کرو کہ اللہ کا فضل ہو گیا, تم بچے ہوئے ہو. اب یہ ان کو یہ کیوں سنایا جا رہا ہے؟ ان کو یہ سنایا جا رہا ہے کہ بھائی اللہ رب العزت نے اپنا آخری پیغمبر بھیجا ہے, نبی آخر خاتم الزمان تمہاری طرف بھیجا ہے, اب اس کی کتاب جو یہ ہے اس کو مان لو تو تمہارے لیے اچھا ہو جائے گا. اس پر سوال یہ ہے کہ اگر ہم نہ مانیں تو پھر فرمایا کہ اللہ کا فضل ہے تم پر, تم بچے ہوئے ہو. وہ کیا؟ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ سورہ انفال کے اندر فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم, کہ یہ شکر کرو کہ ہمارا پیغمبر تمہارے اندر موجود ہے. دو وجہ سے اللہ رب العزت تمہارے اوپر عذاب نہیں بھیج رہا, دو وجہ سے. ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اللہ کا محبوب کسی قوم کے بیچ میں اور اس کے اوپر عذاب آ جائے. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون, اور نہ ہی اللہ عذاب دیتے ہیں کہ جس قوم کے اندر چند لوگ استغفار کرنے والے موجود ہیں. تو استغفار کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ تمہیں بچایا ہوا, باقی سب جو ہے وہ سمجھے کہ ایک طرح سے کمیشن خور ہیں, چند لوگ جو ہیں وہ استغفار پڑھ لیتے, اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ پوری کی پوری انسانیت کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. فرمایا کہ یہ جو دنیا قائم ہے اس کے 4 ستون ہیں, 4 ستون ہیں اس دنیا کے. ان میں سے نمبر 1 علم العلماء, علماء کا علم, یہ اس دنیا کا پہلا ستون ہے جس کی وجہ سے رب العزت کی رحمت اترتی ہے اور یہ دنیا جو ہے وہ قائم ہے. بدعاء الفقراء, نمبر 2 جو فقیر ہیں ان کی دعا. اللہ رب العزت اپنی رحمت کی چادر میں پوری انسانیت کو ڈھانپ لیتے ہیں. اور فرمایا بسخاوت الاغنیاء, کہ اغنیاء غنی لوگ سخاوت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کو ترس آتا ہے, تو اس وجہ سے رب العزت نے اس دنیا کو جو ہے وہ قائم رکھا ہوا ہے. بعدل الامراء, جو حکمران ہیں ان کا انصاف, یہ اس دنیا کا 4تھا ستون ہے. جب تک اس دنیا کے اندر کسی نہ کسی کونے خطرے میں انصاف پسند حکمران موجود ہے اور امت کے لیے دعا کرنے والے فقراء موجود ہیں, امت کا درد رکھنے والے, ان کو زندگی کا شعور اور آگہی دینے والے علماء موجود ہیں, اسی طرح سے ایسے اثریہ اور مالدار موجود ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے وسعت قلبی کے ساتھ نوازا ہے اور وہ انسانیت کی فلاح و بہبود کا جذبہ رکھتے ہیں اور درد رکھتے ہیں, تو اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ شامل حال رہے گی. فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین, اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا, اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم لوگ خسارے میں